السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا چینل پاکستان سٹڈیز ہے۔ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ کلاسز کے لحاظ سے آپ کو بتایا جائے گا مطالعہ پاکستان کے بارے میں۔ تو آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ کلاس 9 کے لحاظ سے ہے۔ فرسٹ چیپٹر پاکستان کی نظریاتی اساس، آئیڈیالوجی بیسس آف پاکستان، اور ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے نظریہ مینز آئیڈیالوجی کے نظریے کا مطلب کیا ہے۔ نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے کہ جب ہمارے دماغ میں کوئی سوچ آتی ہے تو ہم اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اب نظریہ کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں، اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے اسے نظریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نظریہ کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن نظریہ سوچ ہے تو ہمارے دماغ میں ایک سوچ، ایک مقصد پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جب ہم کوئی لاہے عمل اپناتے ہیں تو لوگوں کو تب پتہ لگتا ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ مطلب ہم اپنی سوچ اور مقصد کے مطابق جب عمل کرتے ہیں تو اسی طرح کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ کہ ہم دماغ میں جو پلاننگ کرتے ہیں اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ اور اسی بات کے لیے کہ جب ہمارا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کے لیے جب ہم دوسروں کو متفق کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگ مل کر ہمارے ساتھ کوشش کریں کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے، تو اس کو بھی نظریہ کہتے ہیں۔ اب ان شارٹ آپ کو بتاؤں گی کہ نظریے سے کیا مراد ہے۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر مطلب سوچ پر رکھی گئی ہو، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہے عمل بنایا گیا ہو کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی بھی پلاننگ کی گئی ہو۔ نظریے کے ماخذ ہیں سورسز آف آئیڈیالوجی کے۔ نظریے کے ماخذ 5 ماخذ ہیں کہ کن وجہ سے ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ پہلا ہے مشترکہ مذہب۔ اب مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہماری پوری معاشرتی زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہماری پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اب ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اب اسلام میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات کریں، ارکان اسلام پر عمل کریں، بلکہ ہمارا سیاسی، معاشی، تہذیبی ہر لحاظ سے مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح مشترکہ مذہب میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ ہماری کسی بھی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ مشترکہ سیاسی مقاصد ہیں کہ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی زندگی کی جدوجہد کی، اور انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے اکثریت میں آتی ہے کہ جب تمام بہت سارے لوگ مل کے کسی بات پہ متفق ہوتے ہیں تو اسے ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اور پہلی دفعہ حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ مسلمان ظاہر برِ صغیر میں اقلیت میں تھے، اقلیت مطلب کم تعداد میں تھے، اس لیے ان کا حکومت میں حصہ بھی تھوڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نئے سیاسی نظام نے شعور پیدا کیا کہ مسلمانوں کا تشخص، ان کی پہچان ابھرنے لگی کہ وہ الگ قوم ہے۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد ہیں کہ انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، کہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مرکزی حیثیت انگریزی زبان کو دے دی گئی تھی، لیکن اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کیا تھا اور اس کے خلاف ہوئے تھے کیونکہ وہ انگریزی زبان سیکھنے کے خلاف تھے، اور اکثر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا تھا کیونکہ وہ اسے اسلام کے خلاف سمجھتے تھے، اور ہمارا نظریہ، ہماری سوچ کیا تھی؟ وہ اسلام تھا۔ اس لیے یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ مشترکہ معاشی مقاصد۔ معاشی مقاصد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات کا ہے کہ اس میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر حصہ لیا تھا، لیکن جب شکست ہوئی تھی تو ہندوؤں نے سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے اور وہ مستقبل میں بھی دوبارہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا اور مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا کیونکہ ان کا نظریہ کیا تھا؟ اسلام تھا۔ مشترکہ معاشی مقاصد۔ کسی بھی قوم مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان حاصل تھی، لیکن جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری درجہ دلوانے کی کوشش کی تھی،
لیکن مسلمان اس کے خلاف تھے، کیونکہ اردو جو تھی وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور جو ہندی تھی وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں پر ہندی زبان پر کوئی عبور حاصل نہیں تھا۔ اس لیے ان تمام وجوہات نے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے آج ہم ہم نے صرف نظریے کے بارے میں پڑھا کہ نظریہ ہے کیا، نظریہ کیا ہے، سوچ یا مقصد ہے، اور کیا کیا اس کے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو سکتی ہے، اور متحدہ ہندوستان میں کی بھی مسلمانوں میں یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی تھی۔ اگر آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔